الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى في مقام آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں پڑھی ہے جس کے اندر میرے اللہ نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جڑے بندے دے دل وچ اللہ دا خوف ہویا سونا رب انہوں دو جنتاں عطا فرمائے خوف خدا ایسی نعمت ہے جس لوگ کے مل جائے ان دو جنتاں مل جائے بیٹیوں اور دوستوں جدوں انسان نو خوف آوے اللہ سونے دا گناہ کر دیا ہویا اللہ تو ڈر آوے گناہ کرن لگے اے ایمان دی نشانی اور نیکی کی تیاں سکون محسوس ہوئے تے اے بھی ایمان دی
نشانی ہے۔ انسان اپنے رب کو ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندے وہ دل کو خوف زدہ بھی نہ اور پر امید بھی نہ، یعنی بندیاں کو خوف خدا بھی ہو گئے تے وہ دی رحمت کو بخشش کی امید بھی ہو گئے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دی درمیانی کیفیت دا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تو اتنا بھی نہیں بندے کو خوف زدہ ہونا چاہیے تھا، بخشش والی باری کوئی نہیں، خوف کوئی بھی نہیں مراد ہونا چاہیے تھا کہ بخشش والی باری کوئی نہیں تھی، اتنا بے خوف ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں کسے پوچھنا ہی نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف دے بچلے ساتھ رہنا ایمان۔ مسئلہ سمجھ آ گئی؟ یعنی ڈھیر عبادت کر کے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہوں عبادت اتنی کر چھٹیے میں ہوں جاننا مجھے جانے ہی نہیں، میں جا سکتا ہی نہیں۔ تو یہ گناہ ہو جان تو بے امید نہیں ہونا چاہیے تھا میں اتنے کر چھٹے تو میں بخشی نہیں کوئی نہیں۔ جن نے بھی کر لینی جو مہربان ہو گیا تو تیرے گناہ نیس بیٹھ رہے ہیں اپنی رحمت بیٹھ کے بیڑا پار کر چھڑا۔ یہ وہ دی مہربانی ہی وہ دا فضل ہے۔ اے گھر میں تو سمجھانا چاہ رہا بڑا عبادت کر کے تے اے نہ سمجھی کہ میریاں ہوں کو کتاباں میں چلے واقعہ ہوتا ہے کہ بندے کی 100 سال عمر ہوئی، 100 سال بڑی عمر ہے، اور تے گھٹ بنیا بھی 100 سال ہو گئی ہے، وہ دی 100 سال عمر سی تے 100 سال ہی اس کے جو گزاری ایک پتھر دے اتے رب دی یاد کر دیا وہ 100 سال لگا چھے۔ وہ تے کرے مرو اللہ دا بندہ کی آکھے کہ اللہ سوڑے آن میرے نار انصاف کری میں تیری عبادت دا حق ادا کر چھے، میرے نار انصاف کری میرے نار انصاف ہوئے۔ وہ جدو ہوگے گھر کیتی کردیاں بہت ہو گیا، اللہ دی بارگاہ پیش ہوا مالکہ میرے نال حساب کرتا میں 100 سال ہیں جی میں دعا کیا ہوں نہیں کرتا نہیں۔ اللہ فرمایا تیرے نال حساب کرنے ذرا سجے پاس ویکھ، اس ویکھیا تے جڑے پتھر تے 100 سال بیٹھا رہا وہ بھی آ گئے۔ اللہ فرمایا گیا پتھر بھی تیرے نال حاضر ہو گیا ہے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا یہ آندہ ہے کہ 100 سال میں چکی رکھیا ہے، یہ ہونے نہ چرمین بھی چاہے میں بھی تیرا اپنی مخلوق آنا میں بھی تے اللہ سوڑیا تیری مخلوق آنا میں بھی تے کوئی بڑھایا تھی یہ آخر میرے تے 100 سال کے وہ بیٹھا رہے اور دھرتی کوئی نہیں میں 100 سال موڑے چاہیے رکھیا ہے یہ ناک پہنا میرے نڑ اللہ فرمایا 10 بھائی بندیا پیارے اور پہنا ان دے نڑ مکنی کہ میرے نڑ وہ زوبتے یادشہ بندے ہو سکے یا اللہ میں نہ ان دے نڑ پورا ہونا تھے نہ تیرے نڑ مالکہ حساب کرنا میرے معافی دے میں حساب کروں ہی نہیں میں حساب تو بغیر اگاں بے حساب نہیں ہوتا لیکن ڈرنا ہوں دے دوار بیٹے چاہیے ڈرنا اس تو چاہیے کہ شیطان عبادت تھوڑی نہیں کی تھی ڈھیر عبادت کی تھی اس کی لیکن جدو پکڑے چاہے عبادت کسے کام نہیں آئے وہ راندہ ترگاہ ہو گیا عبادت کام نہیں آئی وہ دی ریاضت وہ دا
تو ڈرنا چاہیے ایک گل تو ایک نقطے تو وہ ساڑھے جات پرانے آتے ہو گیا ہے ایک چالے تو پٹی جائیے تو ممبئی جا پڑی ہے ساڑھے جات پینا آیا دے ہو گیا ہے کسی ہونے نہیں ہے میں گلہ سنتا وہ ایک چالے تو پٹی جائیے تو ممبئی جا پڑی ہے شیطان ایک چالے تو پٹیتا ہے تو ممبئی جا پڑی وقت شدہ لفظ ہی نہیں بدا کدے بھی ہے پتہ نہیں وہ کڑے پاس سے لگ گیا ایک اللہ پاک کو دینا نراض ہے علی راضی بتا بتائیں کہ سیانے کا لگا کہنے حضور میاں محمد صلی اللہ علیہ فرمانے عدل کریں عدل بمالکہ جے تو ترکڑی پاد لینا بیچوں پورا ہی ساتھ کیتے ہوئی تو موڑ پتلی پار لگ رہا ہے آپ فرمانے عدل کریں تو ڈرنا کمال ہے وہ دے تو ڈرنا کمال ہے جنہوں حاصل ہو جائے اللہ فرمانا جڑا میرے تو ڈر جائے میں ان دو جنتا دیا جڑا ڈرے ہوتے ہیں دو جنتا کا کی مطلب دو جنتا کا مطلب ہے بھائی ایک ہی تھے انہوں زندگی ہوتی جنت بنا چھڑ ساتھ ہو جاؤ لگا جنت دیا دو جنتا کا یہ مطلب ہے کہ قبر بھی جنت ہوئے گی تو انہوں انشاءاللہ عشاء تو بعد بھی مڑ جنت ملے گی میرا اللہ فرماتا ہے جس کو ڈر آ جائے میرے کو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان جڑا رب تو خوف کر جائے تے گناہ تو بچ جائے اللہ سونا انہوں دنیا جنت عطا کرتا ہے حضرت عمر بن خطاب ایک بندہ جوان جو لڑکا مسجد شمال بڑی پڑھتا عبادت بڑی کرتا تو حضرت عمر ادھر محبت کرے وہ بڑا نمازی ہے بڑا نیک بچہ ہے تو حضرت عمر ادھر محبت فرماتے ہیں ایک دن وہ بندہ مسجد جوان کوئی نہ آیا حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ مسجد سے نہیں آیا لوگوں نے سے بھی وہ فوت ہو گیا وہ بندہ بچہ نوجوان فوت ہو گیا تو آپ فرما دیں کہ چلو وہ دے باپ کو چلی گئے پھر جانا پڑتا ہے آپ گئے فرما دیں کہ تیرے بچے کو کی ہوئے ہے اس نے میرا بچہ نماز پڑھ کے مسجد جواریا سے انہوں کسی عورت نے گلی آواز ماری ہے کہ ذرا ساڑھے گھر آنی کام وہ گھر داخل ہوئے کہ تو گھر دے بھی داخل ہوئے تو اس عورت نے انہوں اپنی طرف گناہ کی دعوت دی جدو اس گناہ کی دعوت دیتی ہے نا پتر جی اے تھا سبحان اللہ کھڑائی نہیں تمہاری عورتہ ہے سبحان اللہ کھڑا پر پتر کوئی گلہ استغفار کھڑاڑیاں ہوگیا نہیں تو کوئی گلہ سبحان اللہ کھڑاڑیاں ہوگیا تو ہر جگہ تے سبحان اللہ کی ہوتے ہو جیڑی گل توبہ کرنا لیے تو یہ اتھے بھی سبحان اللہ کرتے وہ گل اس میں سمجھ ہوتا ہے وہ بڑھنا بھی گناہ کوئی نہیں ہے نہ مسئلہ جناب کھانا تے سٹیٹ سیکٹریاں ساڑیاں چھوڑا بھی آئی ہے چھڑے بجڑی گل بھی ہوئے چھاتو نہ چاہ کے آپ کی لئے سبحان وہ ذاتی تو انہوں نے لائی ہے سٹیا وہ سمجھ مجھ لیں دے کوئی بگل کی بھی ہوتی ہے یہ
زبان نہ آکھنا بڑھتا ہے یا توبہ کرنی پڑتی ہے یا استغفار کرنا پڑتا ہے وہ ایک گل تے ہن لگ گئے وہ جس لے کی گل ہوئے کہ زبان عزیز من میں عزیز پہ کرتا کہ اس عورت نے اس نوجوان کو اپنے گھر بلا کے دعوت گناہ دی تھی جب اس دعوت گناہ دی تھی نا تو اس لڑکے نے کیا کہ میں اس گل کو اللہ کی پناہ منگنا جب وہ عورت نے وہ زبردست نہیں کرنا چاہیے تو وہ لڑکا جڑا ہے وہ بے ہوش ہو گیا اللہ نے خوف کو بے ہوش ہو اس بی بی فتح کے اس جا کے تھے گلی چھوڑ دی وہ چور ویکھیا بندے انہوں نے گھر گئے انہوں نے جا کے والد نے دسیا کہ تیرا پتر تے اٹھے گریا گیا وہ باپ گیا تے اس کو چار لیا گھر لیا کے اس پوچھا پترا ہویا کیا وہ دسن لگا جب اس تھان تے آیا نا جی کہ اس عورت کو دیا دست درانی کیتی ہے تو بے ہوش ہو گیا وہ تے آیا تے وہ مڑ بے ہوش ہویا تے ڈاٹا بے ہوش ہویا کہ وہ فوت ہو گئی اس دسیا اپنے والد کے لیے اسی پھر انہوں جا کے جنازہ پڑھے دفن کا چھڑے حضرت عمر بن خطاب فرماتے چل میں دی قبر تے لے چل میں دی قبر تے لے چل حضرت عمر گئے قبر تے قبر دے اتے کھلو کے حضرت عمر فرماتے ایھا الفتى اے نوجوان اللہ وعدہ کیتا ہے جڑا میرے تو ڈرے ان دو جنتاں دیاں گا تو جو ایڈا ڈرے جنت دیتی آ یا نو دیتی وہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کرے پر تو جو ایڈا ڈرے رب کو کہ تیری روح پرواز کر گئی یہ جنت دیتی آ حضرت عمر بن خطاب نے قبر والے کو پوچھے آئے قبر والے بول کے جواب نے جواب دیتا ہے اے امیر المومنین اللہ کا وعدہ سچا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ بندہ گناہ کر دیا ڈر جائے تے بڑا کمال ہوتا ہے ویسے جڑا بندہ آجی بجا کر بٹھیا جڑا 60 سالوں کا ہو کے بھی داڑھی شیو کرے گا وہ ڈرتا کوئی میں تو گل نہیں سمجھ آئی کہ کوئی نہ بٹھیا اب بندے جو 60 سال ہو گئی جیسے داڑھی نوکریاں کرتا ہے وہ بندہ ڈرتا کوئی یہ ڈرتا ہوں کہ وہ پتہ ہونا چاہیے تھا میریاں گوتیاں دتاں کا پتہ چلے دیتیاں باہر میں دینے بھی میں نہیں کا کھاڑا نہیں چھڑنو پیا یہ ان خوف خدا ہوئے چلو کلو اب دوسرے جوانہ داڑھی باڑی سونی لگی جو اکاری نے کیے سونی لگی سی کوئی حضور کی سنت ہوئے تو کوئی جی لگ کی میں سکے کوئی جی نہیں لگی حضور کی سنت سونی لگی جیڑے آپ بزرگ ہوتے نا داڑھی چیٹھی ہو جاتی ہے میں نہ اتنا ہی سمجھ نہیں ہے میری بھی 40 سال عمر ہو گئی چیٹھی داڑھی ہو جائے بندے دی گوڑے پانی موکیا پہ بندہ مساں سویرے اٹھے منجی تو
سمجھ لگی وہ شیر کیوں کرے دے منڈے نے کرا سکتے ہیں ساڈا جی بیاہ ہونا ہے منڈے نے جی ساڈا جی بیاہ ہونا ہے حالانکہ بیاہ اس رکاوٹ داڑھی کی کوئی نہیں ہوتی داڑھی والے اندر بھی ہو ہی جاتا بلکہ وہ دو ترا لیکن چلو ہے تو دنیا داری دار کی کپڑا دیا بہانا ہونا تو ہوتا ہے بھائی جی اسی شور آ جی شادی شادی ہو گئی تو جہے بابے کی عمر 50,000 وہ ہوں کی کرو گے شادی کرنی سب بھائی میں بھی نا ہوں تیرا بیاہ قبر نہ ہونا ہے میرے مٹھیا تے تیری ڈولی اٹھے جانی ہوں جی تینوں پہلی یاد تینوں بیاہ کرنا سویرے اٹھنا یا لائن تنگ کرنا یا کہ ماما نے کون جانا دور نہ کرنا پہ پھر بندہ جوان ہوئے تو دی جلد بھی جوان ہوتی چہرہ کھڑیا ہوتا ہے ان شکل کرنا بھی سوکھی ہوتی تو جس لئے بندے کا چہرہ جلد بوڑھی ہو جائے ان دی شیو کرن لگے ہیں چکا نائی بھی وقت تے پیار وہ نائی بھی اوکھا ہویا ہوتا ہے ہوں ہوئے اس باپے نے کہ میں کنڈا بنا لیکن باپے دے شوق نے باپے دے شوق نے کی بات نہیں ہے کہ چور ہی لانا ہے سجنا سیانے آن دے ہوندے نے شوق ویڑے ویڑے نڑ کرنے چاہیے تو عمر دے حساب نڑ شوق بدلنے چاہیے چھوڑ اتنے پینٹ پائی بندے کے اچھا ہے انہاں دی خواہش ہے تے جے میں پال مات تے تو سارے پینٹا نہیں آکھنا ہے نہیں پینی چاہیے میں آکھنا ہے تسی نہیں پائی تو نہ چاہیے ساتھی بول گا تو آنے نہیں دیکھتے ایک باپیوں بیلیوں سجنوں جوانا گلنا کچھ جچ دیاں ہوندیاں نے تے بڑھیاں کچھ چیزاں نہیں جچ دیاں شوق بدلنے چاہیے دینے وہ بندہ کمڑا ہوتا ہے جڑا عمر دے نال نال اپنے اندر تبدیلی نہ لیا گیا وقت دے نال نال بندہ بدلتا جائے تو سونا لگتا ہے شاہ حسین ایک لاہور دے بزرگ گزرے لاہور ہوں میں میرا بندہ ہے میلا چلا دوں شاہ حسین لاہوری شاہ حسین لاہوری ہمارے بڑھا ہو اجے گناہ تو باز نہیں آنا تے واوے مرد دلیرا ویلے ویلے دی وانڈ ہوندی ہے بندے نو چینج لینا چاہیے پتر سمجھ آؤندی بھئی کہ نہیں میرے بچیوں عزیزاں نے گرامی قدر بندہ بزرگ ہوندا جائے داڑھی سفید ہو جائے جدو دی داڑھی چٹی ہو جائے نا چٹی داڑھی دے وچ ایک وال چٹا ہو جائے داڑھی بندہ مر جائے وہ جدو قبر جائے گا فرشتے حیا کرن کیوں حیا کرن گے انہاں آکھنا ہے وہ چٹی داڑھی والا بزرگ ہے یار اللہ فرماندے نے سفید وال میرا نور نے سفید وال اللہ دا انہاں دی مشابہت نور نال بھی سفید ہے یہ بھی سفید ہوندی ہے تے اللہ فرماندے نے یہ میرا نور ہے
میں اس بندے دی داڑھی دا اللہ تعالیٰ اس بندے دی داڑھی دا حیا کردا ہے تو کڈا وہ عجیب آدمی ہے جڑا سنت رسول نو قدماں چ رولدا ہے۔ میرے دوستو میرے بھائیو، اے میرے سونے محبوب نبی دی سنت ہے، ایک نبی دی نہیں، اے 1.25 لاکھ نبیاں دی سنت ہے۔ آپ نے سمجھ آئی؟ 1.25 لاکھ نبیاں نے داڑھی شریف رکھی ہے۔ حضرت یوسف دی بھی داڑھی ہے، حضرت یوسف دی بھی یہ گل دسنے بھی رمز ہے، بہنا دی جو داڑھی ہائی تو بڑو نالو ویکھ کے ہاتھ کیوں کٹ چھڑ دیاں آئی؟ جے بندہ داڑھی رکھیاں سونا نہ لگدا ہوئے تے اس داڑھی والے رب دے محبوب اللہ ویکھ کے ہاتھ کیوں کٹ چھڑ دیاں آئی؟ یہ نہ کسی کلین شیپ کو حسن ہے جتنا اس داڑھی والے اللہ دے حبیب کو حسن ہے۔ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ویسے بندہ بھی بڑا عجیب ہے، رب دی قدرت دے بھی رنگ نظارے وکھرے۔ وہ روز سویرے اٹھ کے داڑھی لیندا ہے تے اگوں سویرے داڑھی مڑ بوا کھڑکا دیندی ہے، میں مڑ آ گئی ہوں۔ کچھ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ وہ سویرے اٹھ کے پھردا ہے جناب پہلا شیونگ کریم لیندا ہے، مڑ بلیڈ نال کو آدھا گھنٹہ وقت کردا ہے، تو مڑ آ گئی ہے۔ وہ سویرے مڑ اگلی تھلے لا کے سٹدا ہے، اگوں سویرے وہ مڑ بوا کھڑکیندی ہے، میں آ گئی ہوں۔ مڑ او بندہ جو زدی پیار آندا ہے 60-70 سال وہ زد لائی رکھدا ہے، میں نہیں تین رکھنا، میں نہیں تین رکھنا، تے وہ روز ہی آندی رہندی ہے، میں تیرے آل آنا ہے۔ جیڑا پرانا انی باری آوے ان رکھ لئیدا ہوندا ہے اللہ والے آؤ، آندن جیڑا بوئے تے آ جائے ان نہیں ہٹائی دا، جیڑی منہ تے آ جائی۔ جی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ اب بوئے تھے آئین بھی پیشہ نہیں ہٹائی دا، تیرے تے منہ تے روز سنت رسول آؤ دیئے، روز دکے دے چھڑ دین بندے، روز دکے دے چھڑ دین، پتہ کوئی نہیں نے اے او چیز ہے جیدہ قبرج فرشتیاں بھی حیا کرنا ہے۔ میرے پاک تے محبوب نبی سرکار دی سنت، اللہ تو انہیں برکتاں دے وے اور جدائے خیر دے وے۔ میں ہاتھ کدی نہیں کھڑے کرائے بہو ہاتھ کھڑے کرو ہے کنہ کنہ داڑھی رکھنی ہے نا، میں تبلیغ کرنی ہے جنہ دے دل چ لے گئی گالو نا ایتھے بیٹھے ہی نیت کر چھڑنی ہے، بس بھائی اگوں ہونے یہ کام کوئی نہیں ایسا کرنا۔ ہاتھ کھڑے کراما میں کو ووٹ لینے بھائی تواڈے جڑے ہاتھ کھڑے کرن انہاں نہ دینے ہون تے ہاتھ کھڑے کر کے بھی کوئی نہیں دیندے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ میں بھی مٹھے آؤ اپنے چہریاں ہوتے رب رسول اللہ دی سنت سجاؤ۔ عزیزہ نے دی وقار جدو بندہ بڑھا ہو جائے او دے ہاتھ تاش نہیں ہونی چاہی دی، تسبیح ہونی چاہی دی ہے۔ پتر میری گل دی سمجھ آئیے کوئی؟ بندہ بڑھا ہو جائے تے ہاتھ تاش نہیں تسبیح ہونی چاہی دی ہے۔ جدو بیلیا عمر جوانی تو ڈھڑ جائے ہون ریموٹ ٹی وی دا نہ پھڑیا کر، ہاتھ چلا دا قرآن پھڑیا کر۔ ہاں فرق پیندا ہے نا، فرق پیندا جاندا ہے۔ جدو عمر جوانیوں ڈھل جائے اگا نیڑے آ جائے، اے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور۔ فرید فرماندے نے اوے ستیا ہویا ہن جاگ جا، تیری داڑھی آیا بور۔ توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ؟ اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گیا دور۔ سجنا ہون اگا نیڑے آ گئی پیچھا تے او کدو دا چھڑ آئے ہیں، داڑھی اچھ بور آ جائے تے بندے نو سدھی لین تے ہو جانا چاہیے۔ محترم سامعین میرے عزیز، حضور میاں محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے روز سویرے شیشہ بینا ہے، روز شیو کرنا ہے، روز تازہ حسن بنا کے نکلنا ہے۔ آپ فرماندے نے اس صورت دا میں دیدہ کی پیانا حضور میاں صاحب فرماندے نے اس صورت دا
عاشق ہویا تے نہیں تیری دانائی عاشق ہو اس کاریگر دا تے جے شکل بڑائی میرے بیلیا اللہ تیرے تے راضی ہو گئے اللہ تو انہوں جزائے خیر نصیب فرمائے میرا رب تو ہاڑے تے مہربان ہو جائے میرے اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربی ہی جنتان مت آکھو بھئی جی آئی تقریر دے موضوع بڑھیاں تے نہیں پتر بڑھیاں کی گل کرنی ہے بڑھیاں نال گلاں دی عمر ہون تو ہٹی ہے جواناں دی سنن والی ہے توجہ ہے حضرات سنگیو اور ساتھیو جیڑے بھی نوجوان بندے ہو نا تو اڈی خدمت وچ میں گزارش کرنا کہ اپنے چہرے حضور دی سنت نال سجاؤ تے بابیان تسی موج لین دے او نہ ناکھو با تساں بے شک روز بیوٹی پارلر تے جاویا کرو ہاں جو تو دلے بن کے آویا کرو تو چلو جوانا ہو تسی حضور دی سنت اپنے چہریاں تے سجان دی نیت کرو میرے بچوں میرے عزیزوں میرے دوستو آقا علیہ السلام سرکار دے غلاموں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے ایک رات تہجد دا ویڑا ہویا میں اٹھیا اللہ والے تہجد ویڑے بیدار ہو دینا اللہ دا قرآن دے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ دے عملیاں دیئے شان دیئے راتی کر کر زاری رون دے تے نیند اکھاں تو دون دے تے فجریاں گنہار صدا وڑے تے سب تو نیویں ہون دے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں بھائی ایک باری میں جنگل اچ گیا جنگل جدوں میں پہنچیا فرما دیں میں نو جنگل اچ رون دی آواز آئی جنگل وچوں رون دی آواز آئی فرما دیں میں ویکھیا کیے ایک چھوٹا جیا بچہ سجدے چ بیٹھ کے عرض کردا ہے اللہ سونیا میرے گناہ معاف فرما آپ فرما دیں میں اس بچے دی کانڈ تے ہاتھ رکھیا وہ بچہ رو رہا سی انہیں سجدے تو سر اٹھایا تے میرے لو ویکھ کے کہندا ہے بابا جی حکم فرماؤ میری عبادت تساں خلل ڈالے وجہ کیے آپ فرما دیں کتھوں ایڈے درد لیونی تے دردہ والیا یارا تے 10 دکان تو ساڑے تائی تے بنی دلال ہمارا فرمانے بیٹا اج تیری عمر چھوٹی ہے خوف زیادہ ہے کیڑے گناہ کیتے نہیں جنہ دیا معافیاں منگدا پہ آئے اس ویلے وہ کہندا ہے بابا جی میں اپنی والدہ نو آگ بال دیاں ویکھیا
میری والدہ اگ بال رہی سی، میں اپنی والدہ نو اگ بالدیاں ویکھیا ہے، بابا جی انہوں اگ لگدی نہ آئی پئی، میری والدہ لکڑیاں نو اگ لاندے آئے لگدی نہ آئی، لیکن پھر میں ویکھیا میری امی نے نال چھوٹیاں لکڑیاں رکھیاں نے، جڑے اگ بال دیو تو اس ترکیب دا پتہ ہونا ہے، وڈیاں لائیے تے نہیں لگدی، پہلا چھوٹیاں لگدی ہے مڑ گاں۔ میں اپنی امی نو بچہ کہندا ہے، میں اپنی امی نو ویکھیا انہیں وڈیاں لکڑاں نو اگ لائی ہے، نہیں لگی، مڑ میری امی نے چھوٹیاں لکڑیاں رکھیاں نے۔ بزرگوں میں نو خیال آیا ہے اللہ وڈیاں وڈیاں گناہگاراں نو جہنم وچ پائے گا، انہاں نو اگ نہیں لگے گی، ہو سکتا ہے اللہ میرے جیاں نکیاں گناہگاراں نو نال ڈال دے وے۔ حالانکہ جہنم دی اگ نہیں ویکھنا بھئی یہ گناہگار نکا ہے یا وڈا ہے، وہ سارے ان ساڑنا، پر او دا بچکانہ خیال سی نا، کہندے جی میں نو اس گل تو ڈر آ گیا ہے، میں تے اس تو روندا پیا اللہ سونیا میرے گناہ معاف کر دیں۔ ہن گناہ ڈھیر ہو جاندے، گناہ ڈھیر ہو جاندے بعد اوقات کہ جی ساڈے تے گناہ ہی بڑے ڈھیر نے، تے ہن اسی کی کریے؟ تو اس دا رسول اللہ سرکار دی بارگاہ چ ایک بڑا خوبصورت حل ہے۔ حاجی سجاد میرے بیلیو اصغر گل سمجھ لو، سرکار فرما رہے نے بخاری حدیث ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کر کے کسی تو پوچھا بھئی یار میری معافی ہوندی ہے، اس بندے نے انہوں مس گائیڈ کیتا، اسے کہا تیری کوئی معافی نہیں، ایک بندے دا قاتل پوری انسانیت دا قاتل ہوتا ہے، معافی کوئی نہیں۔ وہ مایوس ہو کے تے غصے چاہ کے اس بندے نے انہیں قتل کر دیتا ہوں دے 100 بندیاں دا وہ قاتل سی، انہیں مڑ کسے تو پوچھیا یار میں 100 قتل کیتا ہے تے ہن میں چاہنا مینوں اللہ میرا معاف کر دے، جدو دل وچ ڈر آ جائے، جدو خوف آ جائے میرا اللہ میرا معاف کر دے، نبی پاک فرماندے نے اس بندے نے انہوں کیا ہاں اللہ تے ہن بھی معاف کر دے، نہ امید نہ ہو اللہ ہن بھی معاف کرے گا، اس کا کیا مڑ میں کی کراں ہن اے جی وانڈ۔ حضور فرما رہے ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ سرکار کہ اس درویش نے انہوں آکھیا فلانے پنڈ جا اتھے اللہ دے پیارے راندے نے، انہاں کولوں دعا کرا تے انہاں کول جا اللہ پاک تینوں بھاویں 100 دا قاتل ہے معاف کر دے۔ عزیزاں نے وقار بھاویں جڈا گناہگار ہوئے جدو کسی اللہ والے دے لڑ لگ جائے، اللہ والیاں دا نوکر ہو جائے، شاعر کہندا ہے اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیتے ہیں اللہ نرا نہ ملدا، اللہ والے نے جڑے اللہ نال ملا دے دے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے، وہ گھروں سامان لے کے اللہ والے نو ملن ٹر پہ آئے، چلو جی میں کسی اللہ والے کو اپنا موڑ میرے معافی ہو جائے، اے ہن بھی حاجی سجاد اسی اللہ دے ولیاں دے بیعت تاں ہی ہوندے ہیں، کسے رب دے پیارے دے ہاتھاں وچ ہاتھ تاں ہی دینے ہاں بھائی تواڈے وسیلے اللہ ساڈے تے معافیاں نازل کر دے وے، تواڈی وساطت نال اللہ سان بھی چنگا کر دے وے، چنگیاں دے صدقے بندہ چنگا ہو جاندا ہے، چنگیاں نال رل کے بندہ چنگیا ہو جاندا ہے، کتا نال رل کے ہی تے چنگیاں میں شمار ہویا ہے نا۔ عزیزاں نے دی وقار بندہ ٹر پیا، منہ اس پنڈ وال کر لیا جتھے اللہ دے پیارے رہندے، گھروں ٹر پیا، جدو ٹریا نبی پاک فرماندے راہ چو دی موت آ گئی، اے کسے نے پتہ نہیں کس ویلے موت ہونی، راہ چو موت آ گئی، جدو موت آئی ایک قانون ہے جس وقت بندہ مردہ ہے نا جے ہوئے نا نیک تے ملک الموت عزرائیل نال فرشتے آندے نے جنت دے،
جڑے عزرائیل کو روح لے لیں اگاں مڑ جلوس دی صورت وچ لے جاندے عرشاں کو علیین تے جے ہوے برا آدمی تے عزرائیل کولوں دوزخ دے فرشتے آ کے او روح نو وصول کر دین اور سجین مقام تے لے جاندے بڑی بری حالت ہے او بندہ جدوں فوت ہون لگا جڑا 100 بندے دا قاتل آ تے جنت والے بھی آ گئے تے دوزخ والے بھی آ گئے میرے نبی پاک فرماتے ہیں فاختصمت ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب دوزخ والے تے جنت والے جھگڑا کرن لگ پے دوزخ والے آکھیا 100 بندے دا قاتل ہے تے پکا جہنمی اسی تاں لین آئے ہاں تے جنت والے کیا بے شک ہے تے 100 بندے دا ہی قاتل پر تکو تے صحیح ٹریا کیڑے پاسے جاندا ہے تے 100 دا ہی قاتل پر یہ تے ویکھو یہ ٹریا کیڑے پاسے جاندا ہے اللہ دیاں پیاریاں دے پنڈ ال تے بندہ جاندا ہوندا رہے تے موت آ جائے راہ چ بھی تے کام بنن دی نشانی ہے جی میرے دوستو میرے عزیزو فرشتیاں جھگڑا کیتا تے ملک الموت فرمایا جھگڑا نہ کرو سونے رب تو پوچھ لو جیڑا نو آرڈر ہو جائے لے جاؤ بس جھگڑا نہ کرو پوچھ لو اللہ سونیا اے جانوی ہے کہ جنتی ہے اللہ فرمایا تسی زمین کچھو جی حدیث بخاری موجود ہے میں ذمہ داری نال کہہ رہا اللہ فرمایا زمین دی پیمائش کرو وہ پنڈ تو لے کے دے گھر میں وچلی زمین دی پیمائش کرو کنے فوٹے یا اللہ پھر کیے فرمایا پیمائش کرو جے ولی دے پنڈ تو دور پھر دوزخ والے لے جاؤ جے ولیاں دے پنڈ دے نیڑے ہو گیا ہے مڑ جنت والے لے جاؤ ہائے اجے اپڑیا نہیں اجے بیعت نہیں ہویا اجے ولی دی زیارت نہیں کیتی اجے صرف ولیان ٹرے ہیں اللہ فرمایا جاؤ پمائش کر لو زمین دی فرشتے پمائش کرن لگے تے زمین جدو پمائش فرشتے کرن لگے تے اللہ دے ولیاں دا پنڈ دور ہا تے او دا پنڈ اجے نیڑے ہا اب وہ گھروں نکلے اجے راہ اپڑیا نہیں ایتھے نکلنی فوت ہو عزیزاں نے وقار بخاری حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں جدوں فرشتے پیمائش کرن لگے اللہ فرمائے فرشتے ہو تسی پیمائش کرو اللہ زمین نو حکم دیتا اے زمین پاویں 100 بندے دا قاتل ہے پر ٹریا میرے ولی والے ہن ذرا نیڑے ہو جا تاکہ بندہ جنتی ہو جائے اللہ زمین نو آگیا تھوڑی جی آگاں ہو جائے جنت جان دے عزیزاں نے محترم گرامی قدر سنگیو میرے دوستو میرے عزیزو زمین اللہ دے حکم نہ لیڑے ہو گئی دانیا بیلیا رحمت دا می پا خدا باغ سکا کر ہریا پھوٹایا سی امید میری دا تے کر دے میں بھریا ساتھیا جے اپڑیا نہیں راہ چے جے ولی دا مرید نہیں ہویا اجے کسے اللہ والے دی زیارت نہیں کیتی اجے وظیفے نہیں کیتے بیٹھا نہیں ویکھیا نہیں مرید نہیں ہویا صرف ٹریا ہے تے اللہ جنت دے چھڈیے جیڑا ولیاں دے ہاتھ ہاتھ دے بوے جیڑا رب دے محبوباں دے ہاتھ دے چھڈے او دا بیڑا تے پکا ہی پار ہو جاندا ہے ساتھیو اور سنگیو اپنی زندگی دے جڑے ایام باقی جے انہاں نے غنیمت سمجھو جڑے بے نمازی ہو نمازی ہو جاؤ جڑے شیو کریں دے ہو داڑیاں والے ہو جاؤ
جڑے نمازی ہو تہجد گزار ہو جاؤ، جڑے نمازی ہو اوابین پڑھنے والے ہو جاؤ، وہ اشراق اور چاشت پڑھنے والے ہو جاؤ، روزانہ حضور دی بارگاہ وچ درود شریف پڑھنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو نیک بنائے، رسول اللہ سرکار دی سچی سچی غلامی عطا فرمائے اور ساڈے گناہ معاف فرمائے اور سن نیک عمل دی اللہ سونا توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔